السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہوں گے کہ اب تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو ہے ہماری کلاس جو ہے آن لائن شروع ہوئی ہے، اور آپ لوگ جو ہے من دھن کے ساتھ جو ہے کلاس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنے اوپر ایک بوجھ یا ایک بار کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ کیونکہ یہ کلاس جو ہے آن لائن کلاس ہے، آپ اسے انجوائمنٹ کے ساتھ سنیں، اسے ایک اپنے اوپر بوجھ بنا کر یا اپنے اوپر ایک بوجھ یا برڈن رکھیں گے تو شاید یہ کلاس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اوکے، تو پچھلے سال کی طرح جس طرح پچھلے سال ہم اصول الشاسی پڑھے تھے، مصنف کے بارے میں پڑھے تھے، اور اس کے حقوق، اس کتاب میں جو جتنے بھی ہمیں معلومات ملے وہ سب ہم نے حاصل کیا۔ اسی کے باقی جو ہے انشاءاللہ اس سال بھی ہم شروع کریں گے، ڈگری میں بھی ہے۔ تو اس سال جو ہمارا سبق ہے، ہمارا جو مین پورشن ہے وہ امر مطلق کے بارے میں، امر مطلق۔ تو ہمیں امر مطلق سے جو انشاءاللہ اس سال شروع کریں گے۔ دیکھیں، بحث تحقیق موجب الامر المطلق۔ اوکے، ایسا ایک امر مطلق کو واجب کرنے والا ایک تحقیق بحث، فصل میں پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو کیا ہے سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، اختلف الناس فی الامر المطلق ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، نحو قوله تعالی وَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال تعالی أيضا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، والصحيح من المذهب إن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه، لأن ترك الأمر معصية كما أن الائتمار طاعة۔ قال الحماسي أطعتي آمرك بسرم حبلي مريهم في أحبتهم بذاك، فإنهم ہم طاعوکی فطاویہم وإن عاصوکی فعصی من عصاکی، والعصیان فیما یرجع الی حق الشرع سبب للعقاب، وتحقیقہ ان لزوم الائتمار انما یکون بقدر ولایت العامل علی المخاطب، ولہذا اذا وجہت صیغۃ الامر الی من لا یلزمہ طاعتک اصلا لا یکون ذلک موجبا للائتمار، وَإِذَا وَجَّهْتَ إِلَى مَنْ يَلْزِمُهُ طَاعَتَكَ مِنَ الْعَبِيدِ لَزِمَهُ الْإِئْتِمَارُ لَا مَحَالَةَ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عُرْفًا وَشَرْعًا، فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية العامل، وإذا ثبت فهذا فتقول إن لله تعالى ملك كامل في كل جزء من أجزاء العالم وله التصرف كيفما شاء وأراد، وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك للائتمار سبب للعقاب، وما ظنك في ترك أمر من أوجدك من العدم وأدر عليك شعبي ونعم۔ اوکے، دیکھیں معنی تو امر مطلق کے اوپر ایک بحث ہے۔ اختلف الناس، لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گئی، فی الامر المطلق، امر مطلق میں۔ وہ امر مطلق ایو المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، وہ امر مطلق جو خالی ہے کس سے؟ ایسے قرینہ سے جو دلالت کرنے والی ہے اس امر مطلق کے لازم ہونے پر بھی اور عدم لزوم پر بھی، لازم ہونے پر یا لازم نہیں ہونے پر، ایسے قرینہ سے خالی امر مطلق کے بیچ میں، امر مطلق کے بارے میں لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ اختلاف ہو گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اسے سنو، غور سے سنو، بغور سماعت کرو تاکہ تم پہ کیا ہے، رحم کیا جائے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ایک اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہ تم دونوں جو ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہے، لیکن اس آیت میں کچھ تھوڑا تحقیق کچھ بات بتا دیتا ہوں کہ جب اوپر دیکھیے، جب اس آیت جو آیا، یہ آیت کا جو نزول ہوا تو اس میں ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کا سننا واجب ہوتا ہے۔ تو اس آیت
کے خلاف میں کوئی دوسری دلیل نہیں آئی ہے. اگر دوسری دلیل آتی، دوسرے قرینہ آتی جو عدم لزوم پہ دلالت کرتی تو پھر یہ آیت جو ہے کیا نہیں ہوتا، لازم ہوتا ہی نہیں. نہ یہ لزوم کر رہا ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو تم لوگ کیا کرنا، غور سے سننا ہے. اگر اسی کے اوپوز میں، اسی کے مد مقابل میں اگر دلیل آتی ہے یا دوسرے قرینہ آتی، دوسری آیت جو یہ دلالت کرتی ہے عدم لزوم پر، یا تو پھر کیا نہیں ہوتا، یہ آیت جو ہے لزوم کے معنی میں نہیں دیتا. اوکے. والصحیح من المذہب، اور مذہب میں سے صحیح بات جو ہے، ان موجب الوجوب، وہ کیا ہے کہ یہ امر مطلق کا جو موجب ہے، سبب جو ہے الوجوب، کس کے لیے واجب کرتا ہے، الا سوائے اذا قامت دلیل، کہ سوائے دلیل جو ہے قائم ہو جائے، دلیل آ جائے علی خلاف ہی، اس امر مطلق کے خلاف اگر کوئی دلیل آ جائے تب وجوب کو واجب سبب کرنے والا نہیں ہے. لأن ترک الامر، کیونکہ امر کو چھوڑنا معصیتن، کیا ہے، گناہ ہے. کما ان الاعتمار، جیسے کہ فرما برداری کو چھوڑنا، کما ان الاعتمار، جیسے کہ کسی کا حکم بجا لانا، اعتمار مانا حکم بجا لانا، طاعتن کیا ہوگا، فرما برداری ہوگا. تو جس طرح امر کو چھوڑنا معصیت ہے، اسی طرح کسی کا حکم بجا لانا کیا ہے، طاعت ہے. جیسا کہ حماسی شاعر نے کہا کہ اطاعتی لآمری کی، اطاعتی اپنے محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اطاعت کی، تو نے اطاعت کی لآمری کی، تیرے آمر کا جو تجھے حکم دیا ہے، حکم دینے والا آمر کا تو نے اطاعت کی، بسرمی حبلی، میری محبت کو کاٹ کر، یعنی میری محبت کو توڑ کر، تو نے میری محبت سے دغا باز کر کے، بے وفائی کر کے تو نے اپنے آمر کی کیا کی، تو اپنے حاکم کی اطاعت کی. کوئی بات نہیں. مریہم، تو تم ان کو دیکھو، تم لوگ ان کے دیکھو، فی احبتہم بذاکی، کہ کیا ان کی محبتوں میں، ان کی پیار میں، ان کی وہ پیار اور محبت میں دیکھو کہ وہ کس طرح کرنے والے، کس طرح وہ حکم کرنے والے. فَإِنْهُمْ طَاعُوكِ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کرے تو فَطَاوِيهِمْ، تو تم بھی کیا کرو، ان کی اطاعت کرو. وَإِنْ عَاصُوكِ، اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو فَعْصِي، تو تو بھی نافرمانی کر، من عصاکی، جو تیرے ساتھ کیا ہے نافرمانی کیے. تو یہاں پر حکم دے رہا ہے نا، مطلب جو آمر، جو حکم دینے والے نے تمہیں کیا کیا کہ یہ حکم دیا کہ تم اس کی اطاعت کر، تو تم نے کیا کی، اس کی اطاعت کی. اسی طرح اگر جو تمہاری نافرمانی کرے، جو تمہاری بات نہیں مانے، تم بھی کیا کرو، اس کی بات نہیں مانو. اوکے. والعصیان، اور نافرمانی، فیما یرجعو، جو لوٹتا الی حق کی شر، ایسی نافرمانی جو شریعت کی طرف لوٹتا ہے تو سبب للعقاب، تو اس سے کیا ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا، سزا کا حقدار ہوگا. ایسی نافرمانی جو شریعت کی طرف لوٹتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے. اوکے. وتحقیقہ، اور تحقیق یعنی امر مطلق کی جو تحقیق ہے، ان لزوم الاعتمار، کہ بے شک حکم بجا لانے کو لازم کرنا، انما یکون، بے شک وہ حکم بجا لانا ہوگا، بقدری ولایت العامر، حکم دینے والے کی استطاعت، اس کی اسٹیٹس کے مطابق، علی المخاطب، مخاطب پر. ایک عامر کی اسٹیٹس کیا ہے، ایک عامر کتنا پاورفل ہے، کتنی مطلب طاقت والا ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی دولت ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کی کیا ہوگا، حکم بجائے لایا جائے گا، ہے نا. ایک آدمی اگر ایک گاؤں کا حاکم ہے تو وہ گاؤں ہی پر ہی کیا ہے اپنا مطلب حکم بجا لا سکتا ہے، دوسرے گاؤں پہ نہیں لائے گا. اگر ایک آدمی ایک شہر کا حاکم ہے تو شہر پہ ہی کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے حکم کو بجا لا سکتا ہے. ولہذا، اسی لیے، اذا وجہت صیغۃ الامر، اگر اسی لیے جب تم صیغہ امر کو متوجہ کرو گے، یعنی اپنے جانب لاؤ گے، الی من، ایک کی طرف، لا یلزمہ طاعتک، اصلاً جو تمہاری اطاعت کرتا ہی نہیں ہے، تو لا یکون ذلک موجبا للاعتمار، تو یہ امر جو ہے، یہ امر کا صیغہ جو ہے اس کو حکم بجا لانے کو واجب کرے گا ہی نہیں، سبب ہی نہیں بنے گا. وَإِذَا وَجَّهْتَهَا، جب تم وہی صیغہ امر کو اگر متوجہ کرو گے، الی من، ایک کی طرف، یلزمہ طاعتک من العبید، جیسے غلام لوگ جو تمہاری طاعت کرنا اس کے لیے کیا ہے، لازم ہے، تو لازمہ الاعتمار، تو اسے حکم بجا لانا کیا ہوگا، لازم ہوگا، لا محالہ، کوئی بھی شک نہیں ہے.
تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ایک غلام جو آقا کی اطاعت کرنا اس پہ لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، وہ ضرور تمہارے اس امر کے صیغہ سے کیا کرے گا، حکم بجا لائے گا۔ حتی لو ترکہ، اگر اس نے چھوڑ بھی تھا تو اختیاراً یستحق اگر وہ اختیاراً اپنے چوائس اگر اسے چھوڑ بھی دے تو یستحق العقاب عرفاً و شرعاً اور عرفاً دونوں ذریعے سے وہ کیا ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا۔ اوکے، فعلی ھذا، تو اسی پہ عرفنا ہم نے جانا، ان لزوم الاتمار، کہ بے شک حکم بجا لانا جو لازم ہوتا ہے، بقدر ولایت العامر، عامر کی اسٹیٹس، عامر کی استطاعت، عامر کی قدر و ملکیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، جب یہ ثابت ہو گیا، ھذا، تو فَتَقُولُ، تو تم کہو گے، اِنَّ لِلَّهِ تعالیٰ مَلِكًا كَامِلًا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ایک دم کامل مالک ہے، کامل قادر، مطلق ہے، مطلق مالک ہے، فی کل جزء من اجزاء العالم، دنیا کی ہر پارٹس، ہر ذرہ کا وہ کیا ہے، مالک ہے۔ وَلَهُ تصرف، اس کو اختیار ہے، تصرف ہے، کیف ما شاء و اراد، جیسا چاہے ویسے اس کو کیا کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، جیسے چاہے ویسے وہ کیا حکم کو وہ چلا سکتا ہے، وہ اس کو اختیار ہے، سمجھے نا۔ وَإِذَا ثَبَتَ، جب یہ ثابت ہے کہ ان من لہ الملک القاصر، وہ جس کو ایک ملک قاصر، پوری ملکیت بھی نہیں ہے، فی العبدی، غلام میں، کانت ترک للاتمار، وہ حکم بجا لانا چھوڑنا، سبا للعقاب، کس کا، وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو وما ظنک، تو تمہارا کیا خیال ہے، فی ترکی امر من اوجدک من العدم، اس کے حکم کو چھوڑنا جو تم کو عدم سے وجود میں لایا، وَأَدْرِ عَلَيْكَ شَعَبِ وَنَمَا، جو تمہارے اوپر رحمت، باران رحمت کی بارش کر دی، تو اس کے حکم کو یا اس کے امر کو چھوڑنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ ذرا غور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑنا کس قدر سزا اور عقاب کا کیا ہے، مستحق بنے گا۔ اور ایک بات، فصل الامر بالفعل، امر بالفعل لا یقتضی التکرار، وہ امر بالفعل جو ایک بار حکم دے دیتے ہیں، ایک امر بالفعل جو ہے وہ تکرار کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک بار اگر بولا تو وہ کیا ہے، ایک ہی بار حکم بجا لائے گا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ جیسے وَلِہَٰذَا، اسی لیے قلنا، ہم کہیں گے، لو قال، اگر کسی نے کہا، طلق امرتی، کسی ایک آدمی نے کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے، فطلقها الوکیل، تو وکیل نے کیا کیا، اس کی بیوی کو طلاق دے دیا، ثم تزوجها الموکل، پھر موکل جو وکیل بنایا تھا اس نے پھر اس عورت سے شادی کر لی، تو لیس للوکیل، تو وکیل کے لیے نہیں ہے، ان یطلقها بالامر اول ثانیاً، تو پہلے امر جو موکل نے اس وکیل کو پہلے کہا تھا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے، تو اب وہ دوبارہ شادی کرنے کے بعد وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے امر سے دوسری بار کیا کرے، اس کی بیوی کو طلاق دے، نہیں ہوگا بلکہ پہلے ہی ہوگا۔ ولو قال، اور کسی نے کہا، جوزنی امرتن، میری بیوی کی شادی کرا، تو لا یتناول ھذا تجویزا مرۃ بعد اخرى، تو یہ تجویز جو ہے ایک ہی بار ہوگی، دوبارہ نہیں ہوگی۔ ولو قال، اور کسی نے کہا، لعبدی، اپنے بندہ سے، تجوز، تو شادی کر، لا یتناول ذلک الا مرۃ واحدہ، سوائے ایک بار شامل ہوگا، لان الامر بالفعل، کیونکہ امر بالفعل جو ہے طلب تحقیق الفعل، کیا ہے، یہ فعل کی تحقیق کو طلب کرتا ہے، علی سبیل الاختصار، ایک مختصر راستہ، مختصر طور پہ، فإن قولہ اضرب مختصر من قولہ افعل، ہاں مطلب اضرب جو ہے وہ ایک مختصر ہے کس قول سے، افعل سے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔